اسرائیل کے غزہ پر مسلسل چوتھے روز حملے، غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری، خان یونس میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا۔ شمالی علاقے بیت لاہیہ میں فضائی حملے میں مزید 14 فلسطینی شہید، غزہ پر 1000 فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 700 سے زائد معصوم شہری شہید۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 4000 کے قریب زخمی، 7 مساجد، 72 رہائشی عمارتیں مکمل تباہ، ملبے تلے درجنوں افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ نیتن یاہو نے جنگی عزائم کا اعتراف کر لیا، غزہ میں نہتے شہریوں پر بمباری کی فوٹیج اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کر دی۔ اسرائیل نے مغربی کنارے کو مکمل بند کر دیا، 3 لاکھ سے زائد فوج تعینات، آج زمینی حملہ کیا جائے گا، لاکھوں فلسطینی محصور، کھانا پینا ادویات نایاب۔ صہیونی فوج کی بربریت کی انتہا، شیرخوار بچوں پر بھی رحم نہ کیا۔ اسرائیلی فوج کے حملوں اور بمباری میں 140 سے زائد بچے شہید، اسپتال میں غمزدہ باپ دم توڑنے والی پھول سی بچی کو کندھے پر لگا کر پیار کرتا رہا۔ شیرخوار بچوں کے اسپتال میں علاج کی دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی نوجوان کا شہید بیٹی کو ہاتھوں میں اٹھائے کہا، ہتھیار نہیں ڈالیں گے، نہ غلامی اختیار کریں گے۔ غزہ میں دوسروں کی جان بچانے والی نرس کے سامنے اپنے شوہر کی لاش آ گئی، ماں کو بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ رنج و الم میں ڈوبی خاتون بیٹی سے لپٹ گئی، کہا تمہارے والد کو مار دیا گیا، اے اللہ تو ہی ان اسرائیلیوں سے نمٹ، میں یہاں زندگیاں بچا رہی ہوں اور میرے ہی خاوند کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل نے عام شہریوں پر حملے بند نہ کیے تو یرغمالیوں کو مارنے پر مجبور ہوں گے، حماس کی اسرائیل کو دھمکی۔ القسام بریگیڈ کے مطابق اسرائیل کو اسی کی زبان میں جواب ملے گا۔ ادھر حماس کے جانبازوں نے اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ آپریشن طوفان الاقصی کے دوران 1000 سے زائد اسرائیلی ہلاک، 2500 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حملوں میں 9 امریکی اور 10 برطانوی شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع۔ غزہ کی پٹی کے قریب حماس کا کنٹرول، فلسطینی مزاحمتی جنگجوؤں نے 11 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل چھوڑنے کے لیے تل ابیب ایئرپورٹ پر اسرائیلیوں کا رش، اسرائیلی آرمی چیف نے حماس کے حملے کو اسرائیل کا 9/11 قرار دے دیا۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، سربراہ UN کا فریقین سے حملہ بند کرنے کا مطالبہ۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کا کہنا ہے کہ فلسطینی عوام کی جائز شکایات تسلیم کرتا ہوں، شہریوں کا احترام تحفظ یقینی بنایا جائے، انفراسٹرکچر کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ روس کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ امریکہ کا حماس کی حمایت کرنے والے ممالک پر پابندی کا مطالبہ، چین نے فریقین سے فوری جنگ بندی کی اپیل کی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، دنیا بھر میں ریلیاں اور احتجاج، ترکیہ میں حماس کی مکمل حمایت کا اعلان، استنبول اور کونیا میں اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ ایران کے مختلف شہروں میں سڑکوں پر القدس کے ترانے گونجتے رہے، ہزاروں افراد فلسطینی پرچموں کے ساتھ سڑکوں پر آ گئے۔ اردن، عراق، بحرین، یمن اور کویت میں بھی ہزاروں افراد نے فلسطینی پرچم تھامے مظاہرے کیے۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے پرامن احتجاج، واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی مظاہرین نے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا، متعدد افراد زیر حراست۔ اوٹاوا، ٹورنٹو میں بھی فری فلسطین کی گونج، برلن، لندن اور مانچسٹر میں بھی فلسطین کے حامی سڑکوں پر آ گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی مظاہرہ۔ اسرائیل کی فلسطین پر جارحیت، سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تمام قسم کے مذاکرات ختم کر دیے۔ عرب اسرائیلی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کو آگاہ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ تمام نارملائزیشن مذاکرات ختم کر دیے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف غزہ کی بندش ناقابل قبول ہے، ہنگامی طور پر غزہ کے لیے طبی اور دیگر امدادی ساز و سامان بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آئرلینڈ نے فلسطینیوں کے لیے یورپین یونین کی امداد معطل کرنے کو مسترد کر دیا۔ آئرلینڈ کی جانب سے یورپی کمیشن کی امداد معطل کرنے سے وضاحت کا مطالبہ۔ آئرش وزارت خارجہ کا کہنا ہے فلسطینیوں کی امداد معطلی کی حمایت نہیں کرتے۔ اسرائیلی حملے کا منہ توڑ اور تباہ کن جواب دیں گے، مسلسل دھمکیوں کے بعد تہران نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے اسرائیل پر حملوں میں حماس کی معاونت کا الزام بھی مسترد کر دیا، کہا فلسطینیوں کے اقدامات ان کا جائز دفاع ہے، 70 سال کے جابرانہ قبضے پر احتجاج ہے۔ ایران اور عراق کا OIC کا اجلاس بلانے کا مطالبہ، عرب ممالک کا اجلاس بدھ کو ہوگا۔
غزہ کی مکمل ناکابندی، اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان قابل نفرت قرار۔ ہیومن رائٹس واچ نے مذمتی بیان میں کہا کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے خوراک اور ایندھن بند کرنے کا بیان دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان جنگی جرائم کا ارتکاب ہے۔ غزہ میں آبادی کو خوراک سے محروم کرنا اجتماعی سزا ہے۔ آبادی کو خوراک سے محروم کرنا جنگی جرم ہے۔ اسرائیلی بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وائٹ ہاؤس سفید نیلے رنگ میں روشن۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی کونسل جان کربی کی بے حسی، فلسطین لہو لہو مگر اسرائیل کے لیے درد، کہا امریکہ خطے میں اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ فلسطین سے متعلق پاکستان کی پالیسی واضح ہے، اسرائیل کو غاصب ریاست کے طور پر جانتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ فلسطینی ہماری نظر میں مظلوم ہے۔ مشرق وسطی میں امن کا قیام 2 ریاستوں کے قیام پر مضمر ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک سے دہشت گردی کا ناسور ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ تعمیری تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر غلط خبریں پھیلانا افسوسناک ہے۔ انتہا پسندی کا قلعہ کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنے کے بعد سیاسی کردار ادا کرتا رہوں گا۔ بلوچستان کے ضلع یوب میں فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق بہادری سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے میجر علی رضا اور حوالدار نثار احمد شہید ہو گئے۔ 31 سالہ میں شہید میجر علی رضا کا تعلق سرگودھا سے تھا۔ میجر علی رضا کی شہادت پر صدر وزیر اعظم سیاسی عسکری قیادت کا اظہار افسوس۔ Are you saying that Supreme Court had to be advised about the Constitution, had to be advised about the law, because it would make rules which will be completely in violation of the Constitution and the law? Means power as to practice must not invade the field of substantive law. So there has to be something existing, it cannot invade the field of. آئین و قانون چیف جسٹس کی خواہشات کے تابع نہیں، ہم ماسٹرز نہیں بلکہ آئین اور عوام کے نوکر ہیں۔ چیف جسٹس کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں ریمارکس کیس کی سماعت مکمل نہ ہو سکی۔ آج 11 بجے پھر عدالت لگے گی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئین کہتا ہے سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے رولز بنانے کے لیے بااختیار ہے۔ عدالت آئین سے بالا رولز بناتی ہے تو کوئی تو یاد دلائے گا کہ آئین کے دائرے میں رہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ ممکن ہے پارلیمان کا قانون اچھا ہو یا برا، لیکن سوال سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کے دروازے کے کھولنے کا ہے۔ ایک ماہ دوست کے گھر رہا اور پھر گلگت چلا گیا۔ PTI رہنما صداقت عباسی گمشدگی کی وجہ بتا دی۔ سابق رکن قومی اسمبلی کا تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان۔ 9 مئی واقعات کی مذمت۔ نجی ٹی وی انٹرویو میں کہا 9 مئی کا واقعہ چیئرمین PTI کی ذہن سازی کا نتیجہ تھا۔ PTI کا بیانیہ یہی تھا کہ مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ 7 مئی کو بشرا بی بی کی ہدایت پر میٹنگ بلائی گئی جس میں اہداف طے کر لیے گئے تھے کہ اگر چیئرمین کی گرفتاری ہوئی تو رد عمل دینا ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا مجوزہ پلان سامنے آ گیا۔ آج یا کل لندن سے سعودی عرب روانہ ہونے کا امکان۔ سعودی عرب سے 14 اکتوبر کو دبئی روانہ ہوں گے۔ دبئی سے چائنا اور قطر جانے کا بھی امکان ہے۔ 21 اکتوبر کو دبئی سے لاہور کے لیے نکلیں گے۔ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے 19 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کیے جانے کا امکان۔ نواز شریف 21 اکتوبر پر شام 7 بجے لاہور پہنچیں گے۔ نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے والے نظام سے نکل گئے۔ قائد نواز شریف 6 سال بعد قوم کو پورا سچ بتائیں گے۔ لیگی چیف آرگنائزر مریم نواز کا لاہور میں عہدیداروں اور کارکنان سے خطاب، کہا جب سب فیل ہو جاتے ہیں نواز شریف آتا ہے۔ نواز شریف ان کی ترقی کا آزمودہ برانڈ ہے، ہر بار سرخرو ہوا اور پھر سب ٹھیک کرے گا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر نواز شریف کا قومی خطاب قومی نصب العین طے کرے گا۔ لیگی قائد کی قیادت میں ملک گیر انتخابی مہم چلائیں گے، سب ٹھیک کریں گے۔ الیکشن کی تاریخ دو، عوام کو ان کا ووٹ استعمال کرنے کا موقع دو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ٹنڈو الاحیار میں کارکنان سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ تمام مسائل کا حل روٹی، کپڑا اور مکان ہے، چاہتے ہیں عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں۔
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्दुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का जेल में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के कमरों का अचानक दौरा। कहा चेयरमैन पीटीआई के कमरे में साफ सुथरा माहौल, अटैच बाथरूम भी मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा चलने फिरने के लिए जगह कम है। जज ने कहा कमरे के बाहर दीवार तोड़कर वॉक के लिए 60 से 70 फुट जगह बना दी जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन। 1 नवंबर तक गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। रियासती एक्शन डेडलाइन ख़त्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की खुद से पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 48 ख़ानदान अफगानिस्तान जा चुके वापस जाने वालों का कहना है कि वतन वापसी पर मुतमईन है और अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं। दोनों ममालिक में हम आहंगी पैदा हो। ऐसे है कि ये हमारी इस पे जो पॉलिसी आई है वो अफ़गान मुहाजिरीन पे फोकस नहीं है। अफ़गान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में कई सालों से रह रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं और उस पर हम लोगों को हमने बड़ी इज्जत से और यहाँ पे रखा हुआ है और इनकी वापसी का भी जो प्लान है वो इंशाल्लाह जल्द यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर और अफगान हुकाम के साथ मिलकर फाइनलाइज किया जाएगा। मुल्क में रहने वाले अफगान मुहाजिरीन हमारे मेहमान हैं। हुकूमती कार्रवाई अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं और ना ही कानूनी तौर पर रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की प्रोग्राम में पता चला में गुफ्तगू। कहा मुहाजिरीन की वापसी का प्लान UN और अफगान हुकूमत से मिलकर फाइनल करेंगे। मुल्क में तमाम गैर मुल्की कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जराइम में मुलविस अफराद को पहले मुल्क से निकाला जाएगा। यकीन दहानी कराई है अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। फ़लस्तीन इसराइल जंग के आलमी मंडी पर मनफी असरात। खाम तेल की गिरती कीमतों में इजाफा। डॉलर और सोना भी महंगा होने लगा। एशियाई मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.7% तक इजाफा। बरतानवी ब्रेंट की कीमत 86.65 डॉलर फी बैरल तक पहुँच गई। तज्जियाकारों के मुताबिक गैर यकीनी की सूरत हाल में सरमायाकारों की तवज्जो सोना खरीदने पर मरकूज हो गई। डॉलर के कदर में भी इजाफा जारी है। सहयोनी मईशत भी शदीद मुतासिर। इसराइली करेंसी की कदर 7.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। बैंक ऑफ इसराइल का 30 अरब डॉलर ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद महमूदाबाद दफ्तर कॉलोनी में दुकान पर डकैती की वारदात। 4 मुलजमान ने दूध की दुकान पर धावा बोला। 2 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर के करीब से 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन, मसरूफ़ मोटरसाइकिलें बरामद। इब्राहिम हैदरी जुमाकोट के करीब मुबैना मुकाबला, 1 मुलजिम गिरफ्तार, साथी फरार। असलहा, नकदी, 4 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद। तेरह ऑपरेशंस के बाद घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना की सेहत में बेहतरी। चहलकदमी शुरू। 3 वक्त का खाना भी खाने लगी। मुतासरा बच्ची की गाल और आंख की स्किन ग्राफ्टिंग कर दी गई। बाजू बदस्तूर प्लास्टर में लिपटे हुए हैं। कमर के जख्म भरने में वक्त लगेगा। डिस्चार्ज से मुतालिक डॉक्टर्स मेडिकल बोर्ड आज फैसला करेगा। ग्रीन शर्ट्स आइलैंडर्स को हराने को बेकरार। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान श्रीलंका की टीमें आज टकराएंगी। मैच में फतह ग्रीन शर्ट्स को भारत के खिलाफ 14 अक्टूबर को होने वाले टाकरे के लिए भरपूर एतमाद देगी। आइलैंडर्स के खिलाफ मुकाबले की तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए शाहीनों का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। सलमान आगा को बतौर ओपनर खिलाने की सूरत में नेट पर ज्यादा वक्त दिया जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ मैच में ग्रीन कैप्स का खुफिया हथियार कौन होगा? हेड कोच ग्रांट बर्डबर्न ने बता दिया। मिकी आर्थर पहले श्रीलंका की कोचिंग भी कर चुके हैं। उन्हें इनसे मुतालिक बहुत कुछ मालूम है। श्रीलंका के खिलाफ मैच की तैयारियों में मिकी आर्थर हमारा खुफिया हथियार हैं। टीम मीटिंग में मिकी आर्थर ने श्रीलंकन खिलाड़ियों से मुतालिक तफसीली पॉइंट बताए।
तंग नजर भारत की एक और शर्मनाक हरकत। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को झूठे केस में फंसाने की कोशिश। ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप ड्यूटी खत्म करके भारत छोड़ने पर मजबूर। ज़ैनब अब्बास फौरी तौर पर भारत छोड़कर दुबई पहुंच गई। भारत में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। ज़ैनब अब्बास ने 8 साल पहले भारत के खिलाफ ट्वीट्स किए थे। लाहौर में रात गए आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी। मॉल रोड पर तेज़ हवा के बायस 3 दरख्त और 1 पोल गिर गया। 150 के करीब फीडर्स ट्रिप कर गए। कई जगहों पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। वासा हुकाम के मुताबिक शहर में सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की मस्जिद में आतिफ असलम की अजान दिल को छू लेने वाली आवाज़ ने नमाजियों पर सहर तारी कर दिया। अजान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुनिया भर में दिमागी सेहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को दिन को मनाने का मकसद जहनी और दिमागी अमराज की रोकथाम करना है। आलमी इदारे सेहत ने पैगाम जारी कर दिया। कहा, आलमी वबा कोरोना ने लोगों की दिमागी सेहत पर निहायत मनफी असर डाला है, जो ताहाल जारी है। WHO के मुताबिक हर 13 में से एक शख्स एंजाइटी का शिकार है। आज के दिन की मुनासबत से दुनिया भर में तकरीबात और सेमिनार्स मुनक्कद किए जाएंगे। चंचल और खूबरू अदाकारा हानिया आमिर का फोटोशूट में मुनफरिद अंदाज। सिया लिबास पहन करके डिम्पल क्वीन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अदाओं की तारीफ। और पेरिस में फैशन वीक खूबरू मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे। देखने वाले देखते रह गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।